حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور اس قول کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 تھی۔ ان میں سے فقہائے صحابہ، یعنی وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین میں تفقہ زیادہ عطا کر دیا تھا اور لوگ ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے، ان کی تعداد 149 تھی۔ ان 149 میں سے بھی 14 حضرات ایسے تھے کہ باقی لوگ ان کے قول کے سامنے اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ بہت زیادہ علم والے اور اعلم تھے، اور علماء وقت بھی ان کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ ان 14 شخصیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی شامل ہے۔ گویا دین کا علم رکھنے والے چوٹی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پردے کے پیچھے بیٹھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف مسائل پوچھتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے کافی وافی اور شافی جواب دیا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ تو آدھا دین ہے، میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورتیں علم دین کے میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہیں، اور بعض خوبیاں تو خواتین میں ایسی ہیں، یعنی عورتوں میں ایسی ہیں کہ جن میں عورتیں مردوں سے بھی بازی لے گئیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ تو یعنی اول نمبر پر آئیں۔ مثال کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لسان نبوت سے قرآن مجید سننے کی سعادت سب سے پہلے ایک خاتون نے حاصل کی، جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اسی طرح سے امت محمدیہ علی صاحبہ امت محمدیہ علیہ السلام میں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پائی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو امتیوں میں سب سے پہلے جس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی اور اس نے نبوت کے چہرے کو دیکھا تو وہ مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت اور ایک خاتون تھی۔ اور اسی طرح سے اس امت میں سب سے پہلی شہادت جس خاتون نے پائی یا جس نے پائی وہ ایک خاتون تھی جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو گویا ان تینوں باتوں میں عورتیں مردوں سے بازی لے گئیں۔ تو اے خواتین، اپنی قدر و منزلت کو پہچانیے۔ اللہ تعالی ہم مردوں کو اور ہماری خواتین کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔